علی کا اختیار کیا ہے؟ علی کائنات میں اللہ کے کن امور کو سر انجام دے رہا ہے؟ دیکھیں، جب ہمارے ہاں اصل میں پرابلم یہ بن گئی ہے کہ جب ولایت کی بات آتی نا، جب لفظ ولایت بولا جاتا ہے تو مجمع کا 80% مجمع یہ سمجھ جاتا ہے یہ تشہد کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت وہ سپرمیسی ہے، وہ اختیار ہے، وہ تصرف ہے جو اللہ سے شروع ہو کر امام تک آتا ہے۔ اللہ نے ولایت اپنے لیے بھی رکھی ہے، اپنے نبی کے لیے بھی رکھی ہے، اور اپنے امام کے لیے۔ انہوں نے اس سے پوچھ کے نہیں کہا تھا کہ اسے دربار سے نکال دوں کہ یہ عورت ہو کے مردوں میں آئی ہے۔ حضور اسے ولایت کہتے ہیں، اسے ولایت کہتے ہیں۔ اب پہلے ولایت کو سمجھے تو صحیح، ولایت کسے کہتے ہیں؟ اسے ولایت کہتے ہیں۔ یہ ہے اختیار جو اللہ نے اپنے امام کو دیا، مخلوق کا دیا ہوا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اللہ انہیں اختیار نہ دیتا تو کائنات میں تمام اپنے امور کس سے سر انجام کرواتا؟ اسے زمین پر کوئی مظہر تو چاہیے تھا۔ میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ امام کی نسبت جو ہوتی ہے کائنات میں روح کی ہوتی ہے۔ میں حدیث کی کتابیں ممبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار، اور رسول نے فرمایا تھا اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ایک جسم میں روح کی ہوتی ہے۔ رسالت جسم ہے، امامت روح ہے۔ روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا، اس لیے رسالت کے ساتھ ساتھ علی رہتا ہے۔ جیسے روح کے بغیر جسم مردہ ہو جاتا ہے، ایسے امامت کے بغیر رسالت مردہ ہے۔ یہ مردہ میں نے نہیں کہا، خدا نے غدیر میں کہا تھا اگر تو نے یہ نہ پہنچایا، یہ نہیں رسالت ہی نہیں پہنچی۔ رسالت صرف یہ نہیں کہا کہ تو رسول، رسالت۔ اب رسالت کے اندر آدم بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، نوح بھی ہے۔ یہ رسالت ضروری ہے کہ سلسلہ ہدایت آگے چلے، کیونکہ نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ہدایت کا نہیں۔ اب نبی کوئی نہیں آنا، لیکن یہ تو مطلب نہیں ہے کہ اب ہادی کوئی نہیں آنا۔ ولایت کیا؟ ولایت وہ اختیار ہے جس کے ذریعے اللہ کائنات کے اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اچھا، میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ فرشتہ ہوا چلائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، میکائیل رزق بانٹے، اسرائیل روح قبض کرے، کسی کو کوئی۔ جب یہ ملائکہ سارے کام کر لیتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور جس کے دروازے پہ یہ سارے ملائکہ آتے ہیں اس کے تصرف پہ فوراً سوال آ جاتا ہے، علی کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ علی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ علی یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ توحید کے ساتھ، نبوت کے ساتھ اور امامت کے ساتھ لفظ کیوں، کیا، کیسا ہوتا ہی نہیں۔ ان کے اختیارات پہ بات نہیں ہو سکتی، یہ پروردگار نے اختیارات دیے ہوئے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا کائنات میں نظام چلے تو اس کو کوئی ناظم الامور تو چاہیے۔ یہ ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو سنبھالنے والا چاہیے۔ اگر ایک اسکول میں، کالج میں ایک پرنسپل بیٹھا ہے تو وہ ہر کلاس میں پڑھانے نہیں جائے گا، اس کو مختلف ٹیچر چاہیے۔ پڑھاتے بھی وہ ہیں، پھر ایگزامینیشن ہال میں بھی وہی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ایگزامینیشن ہال میں ٹیچر موجود نہ ہو تو اگر اسٹوڈنٹ سوال کا جواب غلط دے دے تو وہ ٹیچر پوچھے بیٹا یہ جواب تو نہیں ہے، وہ کہے جس نے مجھے پڑھایا تھا اس نے تو یہی پڑھایا تھا، اس لیے وہ کہتے جس نے پڑھایا ہے وہی پوچھے۔ اس کا مطلب امتحان وہی لیتا ہے جو پڑھاتا ہے۔ مائک ساتھ نہیں دے رہا اور آپ بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ پڑھاتا جو پڑھاتا ہے امتحان بھی وہی لیتا ہے، امتحان وہی لیتا ہے۔ پرنسپل کو صرف رزلٹ جاتا ہے، اتنے پرسنٹ پاس ہیں، اتنے پرسنٹ فیل ہیں۔ اللہ نے زمین پہ پڑھانے کے لیے بھی آل محمد کو بھیجا، اور خدا نے قیامت والے دن میں اٹھاؤں گا بھی تمہیں امام کے ساتھ۔ اللہ کو صرف رزلٹ جائے گا، اتنے جنت میں چلے گا، اتنے جہنم میں چلے گا۔ امام کی نسبت کیا ہے؟ امام صرف زمین پر ہدایت کے لیے نہیں ہے، بروز قیامت تمہارے نامہ اعمال کے لیے بھی امام ہی کی۔ اب امام کے پاس تصرف کیا ہے، امام کے پاس اختیارات کیا ہیں، تاکہ یہ معرفت پہ بات رک جائے، ہمیں عبادت سمجھ میں آ جائے، ہمیں عبد سمجھ میں آ جائے، پھر ہم عابد پہ بات کر لیں، ہم عبد پہ بات کر لیں، پھر ہم زین العابدین پہ بات کر لیں۔ خدا کے ہاں کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے دو پروسیس ہے، پہلے کا نام ہے عالم خلق، دوسرے کا نام ہے عالم امر۔ یا کوئی چیز خلق سے پیدا ہوتی ہے یا امر سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز خلقت کے مراحل میں آتی ہے تو اس کو اپنے ان تمام درجات سے، تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ قدرت کے اس سائیکل کے اندر آ گئی ہے جو عالم خلقت ہے۔ اب یہاں پہ جو بھی آئے گا تو اسے اس تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ نطفہ ہے، انسان اگر پیدا ہوا تو خدا نے خلقت کے تمام مراحل کو قرآن میں کھول کے بیان کر دیا۔ میں نے تمہیں ایک قطرے سے، ایک نطفے سے، پھر میں نے تمہیں لوتھڑا بنایا، پھر میں نے اس کے اوپر ایک جلد دی، میں نے پھر تمہیں جسم دیا، پھر میں نے جسم دینے کے بعد پھر میں نے تمہیں بچپن دیا، پھر میں نے تمہیں لڑکپن دیا، پھر میں نے تمہیں جوانی دی، پھر میں نے تمہیں ضعیفی دی، پھر میں نے تمہیں موت دی۔ یہ تمام مراحل ہیں جن میں سے تمہیں گزرنا ہے۔ پرندہ ہے تو اگر وہ تولیدی مراحل سے نہیں گزرتا تو پھر اس نے نظام تولیدی میں نہیں، تو وہ انڈا ہے، پھر انڈے سے بچہ ہے، پھر اس انڈے کا اپنے پورے ٹائم کے اندر ٹوٹنا، اس میں سے بچے کا نکلنا۔ یہ تمام مراحل وہ ہیں جو خلق کے مراحل ہیں۔ لیکن ادھر دوسرا ہی سائیکل چل رہا ہے جو عالم امر ہے۔ یہاں پر کوئی بھی درجہ نہیں ہے، یہاں پر صرف ایک قانون قدرت چلتا ہے،
کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پروسیس میں نہیں آئی، اس سے آئی ہیں۔ میں ابھی امام کی بات نہیں کر رہا۔ جو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا وہ خلقت کے کسی مرحلے سے نہیں گزرا۔ صالح نبی کی اونٹنی، وہ عصائے موسیٰ جو اژدہا بنا تھا، سینکڑوں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ جو عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے، جن کے لیے صرف ہو جا کہا اور وہ ہو گئے۔ اب خدا نے یہ دو پروسیس بنائے ہیں، ایک خلقت کا مراحل ہے اور ایک امر کا مراحل ہے۔ خدا نے امام کو عالم امر کا اختیار دیا ہوا ہے۔ خالق وہ ہے، اولے الامر انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ سرنا ہلاؤ، زبان ہلا کے بات کرنا۔ یہ امر کے تارے مراحل کے مالک ہیں، ان کے پاس تصرف ہے، ان کے پاس اختیار ہے۔ یہ عالم امر سے کسی بھی چیز کو نکال سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں۔ بندے چپ ہو گئے، میں جملہ ابھی بتا دیتا ہوں۔ راہب نے کہا تھا بیٹے نہیں ہے، دربار میں آ کے امام حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی، عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے۔ قالین پہ کھڑے شیر کی تصویر کو امام نے دیکھ کے کہا تھا باہر آ جا۔ اب یہ خلقت کے مراحل نہیں ہے، یہ امر، اب یہ امر کے مراحل ہیں، تو ادھر ایک اولے الامر چاہیے جو اختیارات پروردگار کا مالک ہو۔ بندے ہم سے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے انہیں ان اختیارات کا مالک بنایا اللہ نے ہے، ہم نے صرف مانا ہے۔ آل محمد کو یہ تمام اختیارات اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو تسلیم کرواتے ہیں اور انہی اختیارات کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں۔ پھر یہ کیسے کمال ہے، اپنے اختیار کو ظاہر کرتے ہی اسے سجدہ کر دیتے ہیں۔ اپنا اختیار بھی بتا دیتے ہیں، اس کی توحید بھی بچا لیتے ہیں، اس کی وحدت کا تعارف بھی ہو جاتا ہے، اس کی توحید کا تعارف ہے۔ جنگ صفین میں سامنے سے 1,60,000 کا لشکر ہے اور لوہے کے جنگی سامان کے ساتھ لدا ہوا۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے ایسا لشکر دیکھا کہ لوہے کی وردیاں پہنے ہوئے آ گئے۔ امیر المومنین کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، یہ عالین پر حملہ کیسے کریں گے؟ یہ سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے، ان کے اوپر تلوار کیسے چلے گی؟ اتنا کہنا تھا یہ علی خیمے سے نکلے۔ علی نے اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا۔ مال کے اشتر کہتا ہے میں نے گنی 70 ٹولیاں بھاگتی نظر، ہر ٹولی کے پیچھے علی جا رہا تھا۔ میں نے 70 ٹولیاں صفین کے لشکر میں بھاگتی ہوئی دیکھی اور ہر ایک ٹولی کے پیچھے علی جا رہا تھا۔ مال کے اشتر کہتا میں نے ہر ٹولی کے پیچھے علی کو دیکھا، میں بھاگا خیمے کی جانب، جب میں نے دیکھا تو علی اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں نے خیمے کے دروازے پہ کھڑے علی کو دیکھا، میں نے کہا اگر آپ یہ ہیں تو پھر وہ کون ہیں؟ اتنا کہنا تھا، یہ علی نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اے مال کے اشتر تو میرا سچا نوکر ہے، کیا تو نے خدا کے قرآن میں نہیں پڑھا؟ خدا کہتا ہے جدھر بھی نظر آئے گی تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے۔ آخری بات کروں، بس آخری بات کروں، عالم امر خلق الموت والحیات، ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی زندگی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب موت بھی خلق ہوئی ہے، حیات بھی خلق ہوئی ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں حجت خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ اور خلق کے بعد۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت خلق سے پہلے بھی ہوتی ہے، خلق کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور خلق کے بعد بھی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی فرمان پہ آج کی گفتگو ختم ہوگی۔ معصوم فرماتے حجت خلق سے پہلے بھی ہے، خلق کے ساتھ بھی ہے، خلق کے بعد بھی ہے۔ اب قرآن سے ہر وہ چیز دیکھو جو مخلوق ہے، پھر ہر اس مخلوق کو دیکھنے کے بعد ذہن میں رکھنا یہ اس سے پہلے ہے۔ میں نے فرمان معصوم کو معیار بنایا ہے، میں نے قیاس نہیں کیا، میں نے ذاتی کو بات نہیں کی۔ فرمان معصوم کہ حجت خلق سے پہلے، خلق کے ساتھ، خلق کے بعد۔ یہ زمانے میں نہیں ہے، ہم انہیں صاحب الزمان کہہ کے سلام کرتے ہیں، یہ زمانے کے صاحب ہیں۔
زمانے میں نہیں ہے. یہ ماضی، حال، مستقبل تینوں میں نہیں ہوتے، کیونکہ جو چیز ماضی میں ہوتی ہے وہ حال میں نہیں ہوتی، جو حال میں ہوتی ہے وہ مستقبل میں نہیں ہوتی. یہ تینوں حالتوں میں نہیں ہوتے. اگر یہ ان میں ہوتے یہ امام زمانہ نہ ہوتے. یہ زمانے سے پہلے ہیں، زمانہ ان کے بعد. زمانہ چلتا ہے گردش لیل و نہار سے، یہ محتاج گردش لیل و نہار نہیں، یہ مالک گردش لیل و نہار. یہ خلق سے پہلے ہیں. اب خدا کہہ رہا خلق الموت والحیات، میں نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. زندگی بھی میں نے خلق کی ہے، موت بھی میں نے خلق کی. اس کا مطلب یہ زندگی سے بھی پہلے ہیں. تو جب زندگی ہی نہیں تھی تو پھر یہ کیسے زندہ تھے؟ ہائے، یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال ایک صحابی کا ہے. امام سے پوچھا گیا تھا کہ خدا کہتا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، تو اگر یہ حیات اور زندگی سے پہلے ہیں تو یہ کیسے زندہ تھے؟ جواب میرا نہیں ہے، جواب امام کا ہے. صرف جواب پڑھوں گا اور چہروں پہ آپ کے محبت آل محمد کی چمک بھی دیکھوں گا. اس نے کہا مولا اگر یہ زندگی سے پہلے ہیں تو یہ زندہ کیسے تھے؟ فرمایا کیا تو اللہ کے حی اور قیوم ہونے پر یقین نہیں رکھتا؟ ہائے ہائے، حی کہتے ہیں جو زندہ ہو اور جو زندہ رہے. فرمایا جیسے وہ زندہ تھا، کیونکہ وہ بھی زندگی کی وجہ سے زندہ نہیں، اس کی ذات میں زندگی ہے. جیسے وہ زندہ رہنے کے لیے زندگی کا محتاج نہیں، ویسے ہی انہیں بھی زندہ رہنے کے لیے یہ زندگی کے محتاج. اور قرآن پڑھیے گا، خدا نے جہاں بھی ایک بڑا لطیف سا نکتہ ہے صاحبان علم کے لیے، صاحبان فہم و فراست کے لیے. حضور خدا نے قرآن میں جہاں جہاں موت کا ذکر کیا نا، خدا نے ایک چیز دیکھیے گا آیت میں بڑی ریپیٹ ہوئی، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ. ہم اور ہم، نحنو جمع کا صیغہ ہے ہم کے ساتھ. بے شک تحقیق ہم اور پھر ہم مارتے ہیں اور ہم ہی زندہ کرتے ہیں. خدا نے مارنے کے ساتھ بھی دو صیغے استعمال کیے اور زندہ کرنے کے ساتھ بھی دو ہی صیغے استعمال کیے. مارتے بھی ہم ہیں، زندہ بھی ہم کرتے ہیں. امیر المومنین سے آگے سوال ہو گیا کہ وہ مارتا کیسے اور وہ زندہ کیسے کرتا ہے. امیر المومنین نے کمبر کو ساتھ لیا، قبرستان میں گئے. پہلی قبر پہ کھڑے ہو کے علی نے دعا کی، میرے اللہ اس کو زندہ کر دے. قبر پھٹی، مردہ باہر آیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہی زندہ کرنے والا ہے. تھوڑا سا آگے چل کے علی نے ایک بوسیدہ قبر دیکھی، ٹھوکر مار کے علی نے کہا اٹھ. اس نے باہر آتے کہا یا علی تیرا شکریہ. کمبر نے کہا سمجھ نہیں آئی، وہاں دعا مانگی یہاں ٹھوکر کیوں ماری؟ فرمایا قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اِنَّا نَحْنُ، ہم مارتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں. آج تک شیعہ اسی بات پہ لڑ رہے ہیں. ان کے لیے لفظ ولادت کہیں، نزول کہیں، ظہور کہیں. چھوڑ دو ان بحثوں کو. کہاں لفظوں کے ساتھ اہل بیت کا تعاقب کریں. ممبر پہ اعتراض ہو جاتا تھی علی کو بڑھا دیا، جسے بڑھانا ہی پڑے پھر وہ علی کیوں؟ زمین پر کھڑے ہو کے انسان ستارے کو دیکھ کر اتنا سا ہے، قریب جا کے دیکھو کتنا ہے. زمین پر زمین پر بہت سی نگاہیں ستاروں کی مقصر ہیں، تکثیر کرتی ہے نا. زمین پر دیکھ کے کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اتنا سا، اتنا سا ہے، اتنا سا، اتنا سا. تو یہ ہے حجت کا وجود. وجود حجت اصل میں معرفت پروردگار. جب یہ اتنے فضائل، اتنے اختیارات دکھا کے پھر اسے سجدہ کرتے ہیں، پھر بتاؤ اب پروردگار کی کبریائی. یقین کرو حسینیہ برمنگم والو، وہ ہمارے سجدوں پہ غرور کرتا ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے سجدے اور ہماری عبادت اس قابل کیا کہ وہ غرور کرے. وہ غرور کرتا ہے جب اسے علی جھکتا ہے. اس کے پروردگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. اسے علی سجدہ کرتا ہے،
اس کی کبریائی پہ ناز کرنے کے لیے اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہوگا کہ اسے حسین جھکتا ہے۔ وہ اپنی حجاب کبریائی میں کتنا نازاں ہوگا جب زہرا حویلی میں حجاب میں اسے جھکتی ہو۔ اس کے سجدہ گزار کا نام سجاد ہے۔ تیری میری عبادت کیا، تیری میری عزاداری کیا، نہ ماتم پہ ناز کرنا، نہ سجدوں کے پیچھے علی چھوڑنا، نہ عزاداری کی وجہ سے سجدہ چھوڑنا۔ میں عزاداری ہی کرتا کرتا اللہ کو راضی کر لوں گا، مجھے عبادت کی ضرورت نہیں۔ توہین پروردگار ہے، توہین سید الساجدین ہے۔ میں صرف عبادت کروں گا، مجھے ضرورت ہی نہیں عزاداری کرنے کی، میں عبادت سے اللہ راضی کروں گا۔ توہین آل محمد ہے۔ میں ہر مجلس میں یہیں پہ تو نتیجہ لے کے آ رہا ہوں، وہ ان کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا، یہ اس کے بغیر اپنی معرفت قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا اور اس حویلی کا، اس گھر کا رشتہ ہی ایسا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک جگہ پہ ایک علیحدہ نہیں ملتا، جہاں بھی دیکھو گے انہیں اکٹھا ہی دیکھو گے۔ سید الساجدین سے بڑا عزادار کوئی نہیں تھا، اور اس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ لاؤ اپنے خون کے پر سے میں سجاد کی خون کے پہلے آنسو سے وار دوں، میں زمین پر ہونے والے خدا کے کروڑوں سجدے مخلوق کے اپنے مولا کے ایک سجدے پہ قربان کر دوں۔ سب سے بڑا عبادت گزار اور سب سے بڑا عزادار۔ اس سے بڑا عزادار کون تھا، پھر اس سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ اس نے سجدوں سے اللہ منوایا ہے، آنسوؤں سے حسین منوایا۔